الرحمن الرحیم. میرے ساتھ قابل احترام ممتاز وکیل خرم لطیف خوسا صاحب موجود ہیں. آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں اور جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ کے بار کا الیکشن ہے، اس کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ سر اسے بھی آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. خرم صاحب آپ کو شو میں ویلکم. خرم صاحب میں چاہ رہا تھا کہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے کل، اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ یہ انفیکٹ ایک بہت انفارچونیٹ ایپیسوڈ ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں تمام کوتاہی، تمام غفلت اور انسٹیگیشن میں کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تھی. جب ایڈمنسٹریشن نے وہ کنسٹرکٹ کرنے دیے چیمبرز، جب وہ پایا تکمیل تک پہنچ گئے، ایک دن میں نہیں بنتا یہ چیمبر یا ایک منٹ میں نہیں بنتا یہ چیمبر. تو جب یہ بن گئے تو اس کے بعد پھر اس کو اس طریقے سے آ کے بلڈوز کرنا، اور جب تک آپ یہ اس کو آئسولیشن میں یہ ایک ایونٹ نہیں ہے. ملتان کا بھی انہوں نے ایسے کیا کہ ملتان کی کچہری جب انہوں نے شفٹ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر جو شفٹ کی جس جگہ پر، وہاں پر وکلا کے چیمبر ہی موجود نہیں تھے. اگر وکلا کے چیمبر نہیں ہوں گے تو خدا را وہ کہاں پریکٹس کریں گے، کس جگہ پہ جا کے وہ ان کے سائلین آئیں گے، کہاں پہ ان کو بار روم ملے گی، کہاں پہ بار روم کے ساتھ ان کو واش روم ملیں گے، اور کہاں ان کو لائبریری کی سہولت دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ایڈمنسٹریشن کو. اور یہ جس طریقے سے الجھا دیا گیا معاملے کو، جس طریقے سے اس کو اس کے اندر وہ ایڈنگ فیول ٹو دا فائر کیا گیا، اور بدقسمتی سے ایک ایسا پیسفل پروٹیسٹ، اس کو یہ دس از اے نون فیکٹر کہ بیچ میں لوگ گھستے ہیں، ایجنسیوں والے گھستے ہیں، وہ خود اس کو ٹریگر کرتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں، اور پھر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. بہرحال اٹ از انفارچونیٹ. کیا دیکھ رہے ہیں کیا اس کا ہونا چاہیے، سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں، اٹ از انفارچونیٹ. یہ فراہم کرنا ریاست کا کام ہے، ہاؤسنگ، میڈیکل، یہ سب چیزیں. اور یہ تو آپ دیکھیے کہ یہ تو انصاف کی اصول کے لیے عدالتیں بنائی جاتی ہیں. تو جب وکلا کے چیمبر نہیں ہوں گے تو پھر عدالتیں کیسے فنکشنل ہوں گی؟ خدا را کو کنڈیوسو انوائرمنٹ کی بات کیجئے. دنیا چاند سے بھی آگے جانے کی بات کر رہی ہے. آج ٹیکنالوجی کہاں کی کہاں چلے گی. آج تو جیلوں کو بھی ریفرمیٹری جیلز بنایا جا رہا ہے. آپ یہ جو وکلا کی کچہریاں ہیں، آپ ان کا انوائرمنٹ، وہ جو تھرڈ گریڈ ٹارچر سیل ہوتا ہے، اس سے بھی برا ایک دینا چاہتے ہیں. بھائی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ دینا ہے تو ان کو ہیلدی انوائرمنٹ آپ کو دینا پڑے گا. آپ کو آج کی جو دنیا ہے اس میں آ کے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. سوچنا پڑے گا کہ وکلا کو بھی آفیسز چاہیے، ان کو بھی واش روم کی سہولت چاہیے، ان کو بھی لٹیگنٹس کے لیے شیڈ چاہیے ہے. یہ آپ کہیں یہ ویٹنری ہاسپٹل بھی چلے جائیں تو وہاں پہ ان جانوروں کے لیے بھی کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وکلا کو آپ ایسے بے یار و مددگار اور اس طریقے سے آپ، اور پھر جب آپ وہ کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں، جب یہ ایک چیز تیار ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کی ایک کنسنٹ شامل ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ ان پہ بروٹیلٹی کرتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. سر کوئی بینچ کا بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی اس میں ایک رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پھر جب ایک چیز نکل گئی ہاتھ سے تو نکل گئی. اس کے بعد اب یہ دیکھیں، یہ جب بھی کورٹس بنتی ہیں تو یہ بینچز کے انڈر ہی بنتی ہیں، جو تحصیل لیول پہ یا یہ ڈویژنل ڈسٹرکٹ لیول پہ. یہ اس کے بعد یہ پورا ایک اس کا کمپلیکس ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس کمپلیکس کے اندر چیمبرز بھی علیحدہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. اس کمپلیکس کے اندر 7 بار روم بھی کیے جاتے ہیں. اس کے اندر لائبریری بھی کی جاتی ہے. اس کے اندر لٹیگنٹ شیڈ بھی کیے جاتے ہیں. کوئی اتنی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، پورے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں کمپلیکس. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس کو ایک کسی طریقے سے اس معاملے کو افہام و تفہیم سے، یہ جو بگاڑ پیدا کیا گیا، یہ وکلا کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ جو ڈبل گریجویٹ ہیں وہ ایسا بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں. یہ ایک انٹینشنل کام کیا گیا ہے، اور یہ کروانے والے ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو بیچ میں گھس کے صفوں کو خراب کرتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. خرم سب لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، تو اس پر کوئی تھوڑی سی بات کریں کہ کس قسم کے لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن جو ہے وہ ایک آپ کو یہ ایشیا کی ایک تو سب سے بڑی بار ہے. لاہور بار کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ جو میجورٹی، سائلنٹ میجورٹی تھی پروفیشنل لائرز کی، انہوں نے ریوولٹ کیا، انہوں نے بغاوت کی، اور ایک ایسے زور سے نظر آئے
کہ آپ کو ایک مارجنل ڈفرنس، جس کو کہ بار یہ کہتی ہے کہ جو جیتے ہوئے صدر ہیں وہ صدر نہیں ہے، انفیکٹ راؤ سمی کو ہی صدر کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی جگلری ہوئی 370 ووٹ کہاں سے جو ہے وہ خالی نکلا ہے صدر کے، باقی سیٹوں پہ کاسٹ ہوئے، صدر پہ کاسٹ نہیں ہونے تھے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بار جو ہے مقصود بٹر کی صورت میں وہ کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، تو یہ اب بار پورے زور سے آ رہی ہے. وہ جیلی ڈگریوں والے جو کہ ڈیفائی کر رہے ہیں کورٹس کے آرڈرز کو، اور وہ اپنی ڈگریاں پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ جو اس پورے پروسیس کو ایڈلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس بار کے پولیٹیکل پروسیس کو ایڈلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ بے نامی گروپ ہیں وہ، ان کا نام کوئی نہیں ہے، وہ مانگے تانگے کے بوروڈ ادھر ادھر سے فیسز، فیک سلوگنز اینڈ فیک ڈگریز. میں کہوں گا کہ اب بار ان کو ریجیکٹ کرے گی، اور انشاءاللہ ایک ایسا خوبصورت رزلٹ آئے گا کہ بار کی وہ اقدار، وہ روایات جس کے لیے کہ جناح صاحب اس پروفیشن میں آئے، جس کے لیے علامہ اقبال صاحب نے لا کیا، جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایز بیرسٹر انہوں نے آئین اور باقی آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈیا میں دیکھ لیجئے گاندھی صاحب، تو وہی آپ کو اس سوبر ایلیمنٹ نظر آئے گا اس بار کے اندر کہ وہ اس ملک کی خدمت کا جذبہ لے کر، جب آپ انصاف کے اصول کے لیے ایک عام آدمی کی مدد کرتے ہیں تو آپ اپنے اس خدا داد مملکت پاکستان کی خدمت کا جذبہ لے کے چلتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ایک ایک ووٹر ہر شہر سے، ہر تحصیل سے، ہر قصبے سے آئے گا اور اس دفعہ بتائے گا اس ایک مافیا کو جنہوں نے کہ اس کو ان عہدوں کو جو کہ آفس آف آنر تھے کو کنورٹ کیا آفس آف پروفٹ میں، اور انہوں نے اپنی معاشیات، ایک لفظ یوز کرتے ہیں وہ کہ معاشیات ٹھیک ہونی چاہیے، انہوں نے اس کی کاسٹ کے اوپر اس پروفیشن کو ڈیٹیریٹ ہونے دیا، اور اس حد تک چلا گیا کہ اب وہ کہتے ہیں ایک زمانے میں کوئی رائٹ اور لیفٹ کی تمیز ہوتی تھی، اب رائٹ اور رانگ کی بھی کوئی تمیز انہوں نے پروفیشن میں انہوں نے کوشش کی کہ نہ رہے، لیکن موجود ہے. اور انشاءاللہ بٹر صاحب کی شکل میں آپ کو یہاں پر ایک ایسا دور نظر آئے گا کہ جس کے بعد کسی ایسے شخص کی جرت نہیں ہوگی کہ جو اس اپنے عہدے کو بیچنے کی خواہش رکھتا ہو یا یہاں پر کسی طریقے سے اپنی سلطنت مسلط کرنا چاہتا ہو یا ایک آمریت والا ذہن لے کے آنا چاہتا ہو. ایسے لوگوں کے لیے اب یہاں جگہ نہیں رہے گی. قابل احترام خرم لطیف خدا صاحب کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لاہور میں عالمی معیار کے ڈینٹل کلینک کا قیام. ڈینٹل کنفیشن میں دانتوں کے ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہترین کلینک، جدید مشینری اور آلات سے لیس. بہار شاہ روڈ، جوڑے پل، کینٹ میں واقع ڈینٹل کنفیشن کلینک آپ کی خدمت میں پیش. فون نمبر 042 366 34 747.